آج پھر میں آپ کو اپنا ایک نیا افسانہ سنا رہی ہوں۔ اس افسانے کا عنوان ہے باسی پھول۔ ان دونوں کی محبت جب عروج پر پہنچی تو ان دونوں کے والدین میں ٹھن گئی۔ ماموں پھوپھی کے رشتے بڑے قریبی ہوتے ہیں، مگر جب ناچاکی ہو جائے تو میلوں کی دوریاں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ محبت کرنے والے کتنا بھی احتجاج کریں، خون کے رشتے کی ٹوٹی ہوئی ڈوریاں نہیں جوڑ سکتے۔ بعد از بسیار خرابی و الزام تراشی، مرغوب احمد کے والدین نے فوراً اس کا رشتہ طے کر دیا، بلکہ شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ ماں نور کے والدین کے لیے یہ ایک چیلنج ثابت ہوا۔ انہوں نے بھی رشتے کی تلاش شروع کر دی اور ایک دور دراز کا رشتہ قبول بھی کر لیا۔ دونوں خاندانوں کے بیچ میں نفرت کا دریا ٹھانٹھے مار رہا تھا۔ محبت کی لہر جتنا بھی بلند ہوتی، منہ کی کھا کر واپس آ جاتی۔ دونوں گھروں نے آنکھیں بند کر لی تھی، کان بند کر لیے تھے، مگر زبان کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ زبان کے گھاؤ اپنا کام کر گئے۔ مانور کی بھی شادی ہو گئی۔ بارات ایک دور دراز کے گاؤں سے آئی تھی۔ بڑا خاندان تھا، بڑا نام تھا۔ اپنی حیثیت کا انہوں نے جی بھر کر مظاہرہ کیا۔ ماہنور کے والدین بھی یہی چاہتے تھے۔ رات کا پورا سفر ٹرین میں کٹا اور جب پو پھٹ رہی تھی ان کا اسٹیشن آ گیا، مگر وہاں سے آگے انہیں اپنی موٹروں پر جانا تھا۔ 100 کلومیٹر کا سفر کاروں کے کارواں میں روانہ ہوا۔ دوسری رات جو کہ اس کی پہلی رات تھی، اسے پھر سے دلہن بنایا گیا، زیور کپڑوں سے سجایا گیا، سلامیاں ہوئیں، رونقیں لگیں، ضیافتیں اڑائی گئیں اور رات گئے اس کو اجلائے عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ کڑی منزل کا وہ لمحہ آ پہنچا جس کے لیے وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ شادی سے انکار کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور وہ بدبخت جو 10 سال سے چوری چھپے اس سے محبت کر رہا تھا، اس سے بھی پہلے شادی رچا بیٹھا تھا۔ وسوسوں میں گھری بیٹھی تھی کہ دولہا اندر آ گیا۔ اس نے خود ہی نظر اٹھا کر دیکھ لیا۔ بہت خوبرو نوجوان تھا۔ شادی کی تقریبات میں وہ نظر جما کے دیکھ نہ پائی تھی۔ اونچا لمبا، رنگ گورا، بال گھنیرے، سراپا صحت مند، اچکن اور چوڑی دار پجامے میں اور بھی جچ رہا تھا۔ ماہنور نے نظر بھر کر اس کا پورا سراپا دیکھا اور پھر نظر چکا لی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر وہ 10 سال سے مرغوب کی محبت میں نہ جی رہی ہوتی تو اس خوش جمال کو دیکھ کر نہال ہو جاتی۔ دولہا نے اپنی اچکن اتار کے الگنی پر لٹکا دی اور آ کر پلنگ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دولہا تھوڑی دیر چپ بیٹھا رہا، اپنی بھری بھری صحت مند انگلیوں سے کھیلتا رہا، پھر گلا کھنکھار کر بولا، میں نے ابھی آپ کو دیکھا ہے، آپ انتہائی خوبصورت لڑکی ہیں، اور یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ میں آپ جیسی لڑکی کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اب پہلی دفعہ ماہنور کا دل دھڑک کر حلق تک آ گیا۔ شاید وہ بھی اسی کی طرح محبت کا زخم خوردہ تھا اور تقدیر کی ستمرانی کا قصہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ انتظار کرنے لگی، وہ پھر چپ ہو گیا، جیسے کشمکش میں مبتلا ہے، بتائے کہ نہ بتائے۔ میں اسے دل سے معاف کر دوں گی، ماہنور نے جلد جلد سوچا۔ اس نے پھر گلا صاف کیا، جیسے گلے میں پھنسی ہوئی کوئی بات نکالنا چاہتا ہے، اور جلد سے بولا، میں شادی کے اہل نہیں تھا، یہ حادثہ میری زندگی میں ہوا۔ میں نے گھر والوں کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میری شادی نہ کریں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے آنکھیں جھکا لی اور کہنے لگا، میں اپنی 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، اور 5 بہنیں اپنے اکلوتے بھائی کی بے بسی کو نہیں پہچان سکتی۔ میں کئی مہینے ملک سے باہر چلا جاتا تھا، مگر گھر نہیں آتا تھا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ بالآخر اکلوتے بھائی کے سر پر سیرا دیکھنے کی دھن میں انہوں نے کسی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ اس فکرے پر ماہنور بے ساختہ رونے لگی۔ پتہ نہیں آنسو کہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کس بات پر نکل رہے تھے، جبکہ ٹرین کے پورے سفر میں وہ روتی ہی آئی تھی۔ وہ پھر بولنے لگا، میری بہنوں کا ارمان ہے کہ پرکھوں کی یہ حویلی آباد ہو جائے، سارا گاؤں جی بھر کر جشن منا لے کہ خانزادہ برہان الدین کے اکلوتے بیٹے کی خانہ آبادی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مسحری کے پھولوں کو ہلایا جلایا اور آگے بڑھ کر ایئر کنڈیشنر کو ذرا تیز کر دیا۔ غالباً اسے پسینہ آ رہا تھا۔ ماہنور برابر روتی رہی۔ رات نوحہ کرتی گزرتی رہی۔ یوں ہی کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کے وہ بے معنی سے کام کرتا رہا۔ جب وہ بہت زیادہ رو چکی تو پھر آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور آواز میں خجالت سمو کر بولا، پتہ نہیں کیوں آپ کی صورت دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا، ورنہ یہ معاملہ کس نہ کس طرح لٹکایا جا سکتا تھا۔ آپ فکر نہ کریں اور غمزدہ بھی نہ ہوں۔ جب رسم و رواج کی یہ گرد بیٹھ جائے گی اور میری بہنوں کا چاؤ پورا ہو جائے گا
تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اب ماہنور نے اپنی آنکھیں اچھی طرح صاف کر لیں، دھلی دھلائی مغموم آنکھیں اٹھا کر استفہامیہ انداز میں اس کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی اس کے چہرے پر نظر جما کے بولا، آپ جس طرح کہیں گی میں اسی طرح کروں گا۔ آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں، طلاق لینا چاہیں یا کسی اور سے وابستہ ہونا چاہیں، سب آپ کی ضوابطیت پر ہوگا۔ ارے! ماہنور کی آنکھوں کا گیلا کاجل حیرت سے پھیل گیا۔ قسمت یوں بھی اس پر مہربان ہو سکتی ہے؟ مگر وہ اسے کشمکش میں دیکھ کر بولا، میری ایک شرط ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ شرط؟ ماہنور کے صرف ہونٹ ہلے۔ میری ساری برادری جمع ہے اور اس وقت میری عزت رکھنا آپ کا کام ہے۔ میری ہی نہیں، میرے خاندان اور میری بہنوں کی عزت کا بھرم آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کل طلوع ہونے والی صبح ہمیں ذلت میں بھی اتار سکتی ہے اور عزت بھی بخش سکتی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے آپ بہت ذہین ہیں اور میری بات بخوبی سمجھ رہی ہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں اتر سکتی ہیں۔ یکلخت ماہنور کی آنکھوں سے چھاجوں میں برسنے لگا۔ ایسی بچھاڑ آئی کہ وہ باقاعدہ سسکنے لگی۔ ظالم نے کیسا نرم گوشہ تلاش کیا تھا۔ اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں آپ کی جگہ ہوتا تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی، لیکن پلیز جب تک آپ زبان سے اقرار نہ کریں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو زندگی کا یہ نیا کانٹریکٹ قبول ہے؟ روتے روتے اس نے سر اٹھایا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے جواب کا منتظر رہا تو گلا کھنگار کر بولی، قبول ہے، لیکن اس قبول ہے میں اور نکاح والے قبول ہے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یوں اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ شادی وقت اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ جس طرح اسے بدہضمی کا نوالا بنا کر دور دراز پھینکا جا رہا ہے وہ کبھی میکے نہ آئے گی۔ اب احتجاج کرتی بھی تو کس کے لیے؟ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ اگلے سال اس گاؤں میں لڑکیوں کا ایک کالج کھل گیا۔ ماہنور نے جبران خان سے کہا کہ اپنے خاندان کی روایات کے برعکس اسے کالج میں پڑھانے کی اجازت دی جائے۔ اس کی بہنوں نے سنا تو چیختی چلاتی آ گئی، بزرگ بھی دوڑے آئے، مگر جبران خان ڈھال بن گیا اور ماہنور کے شب و روز مقصدی ہو گئے۔ اس نے لڑکیوں کے کالج کو ڈگری کالج بنوایا، نئے مضامین کے شعبے بنوائے، کالج کو ارتقاء پر پہنچایا، گاؤں کی زندگی میں ایک نئی لہر دوڑا دی۔ 10 سالوں میں وہاں ایسی تبدیلیاں آ چکی تھی کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی اس کی ایک بھتیجی کی شادی مرغوب احمد کے چھوٹے بھائی مطلوب احمد سے ہو چکی تھی اور مرغوب احمد کی بیوی مہوش کی چھوٹی بہن کی شادی ماہنور کے چھوٹے بھائی فضیل سے ہو گئی تھی، اور دونوں خاندان آپس میں یوں شیر و شکر تھے جیسے کہ شکرنجی کبھی ہوئی نہ تھی۔ ایک دوسرے کے بغیر ان دونوں خاندانوں کا کوئی پل نہیں گزرتا تھا۔ کیا ساری مصیبتیں اور بندشیں بس اسی کے لیے تھیں؟ وہ خاندان سے نکل گئی تو سب ایک دوسرے کے ہو گئے۔ انہی دنوں اسے اپنے والد کی فوتیدگی کی اطلاع ملی۔ یہ ایسا موقع تھا کہ وہ اپنی قسم پر قائم نہ رہ سکی اور شہر چلی گئی۔ وہ جب سے آئی تھی ہر موقع پر مرغوب کو گھر کے اندر آتا اور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بھی صاحب سلامت ہوئی، مرغوب کی بیوی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے 4 بچے تھے اور پھول کر کپا ہو گئی تھی۔ یہ کس قسم کا خاندانی نظام ہے؟ ایک شام وہ برآمدے کے ستون کے ساتھ لگی سوچ رہی تھی، جب اس کی اور مرغوب کی شادی کا معاملہ زیر غور آیا تو سب ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے، اور جب وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تو ماں نے بھی اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور سب لوگوں نے رشتہ داریاں بھی دوہری کر لیں۔ کیا سب کو اسی سے بیر تھا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی کہ مرغوب آ گیا۔ اسے تنہا دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ قریب آتے ہی یوں لگا اس کی آنکھوں میں پرانی قربتوں کے چراغ چلنے لگے ہیں۔ کہنے لگا، نور تم تو ویسی کی ویسی ہو، ان 10 سالوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ سچ کہوں تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ ماہنور نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پی لیے اور کچھ نہیں کہا۔ بھلا اس بات کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ پھر خود ہی بولا، کیسا ہے تمہارا شوہر؟ لگتا ہے اس نے تمہیں بہت آسودہ رکھا ہے۔ ماہنور نے بس اتنا کہا، میرے شوہر بہت اچھے ہیں۔ سنا ہے تم کالج میں پڑھاتی ہو؟ ٹھیک سنا ہے تم نے۔ اور بچے؟ وہ بولا، تمہارے بچے؟ ابھی میں ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ بچے بہت بڑی حقیقت ہے نور، ہر غم کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ سوگوار سی ہنسی، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ آ گئے اور ان کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ ہر روز وہ اس سے بات کرنے کا کوئی موقع تلاش کر ہی لیتا اور ہر روز کوئی ایسی بات کہہ دیتا جیسے اس کے دل کو کریدنا چاہتا ہو۔ ماہنور 10 سالوں کے بعد میکے آئی تھی۔
اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابا کے 40ویں تک یہیں رہے گی۔ سب گھر والے یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ خوش ہونے والوں میں پیش مرغوب کی بیوی مہوش تھی۔ ہر ہفتے سارا خاندان اکٹھا ہوتا، یوں بھی تعزیت کے لیے لوگ آئے رہتے، اور اتنے عرصے بعد سب سے مل کر ماہنور کا دل خوش ہو جاتا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ ماہنور کو شاپنگ کے لیے بازار جانا ہوتا، گاؤں کے عزیزوں کے لیے وہ جاتے ہوئے تحفے تحائف لے جانا چاہتی، روزانہ کوئی نہ کوئی اسے بازار لے جاتا، مہوش خود موٹر چلا لیتی تھی۔ رفتہ رفتہ سب کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر مہوش کو اس کی طرف سے کوئی کھٹکا نہ رہا، اس کی خاموش طبیعت نے سب کو گرویدہ بنا لیا۔ آخری ہفتے میں مرغوب سرعام اسے بازار لے جاتا اور اس کے چھوٹے موٹے کام کروا دیتا۔ اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے ان جگہوں اور رستورانوں کا ذکر کرنے لگے جہاں جہاں وہ یونیورسٹی کے زمانے میں ملا کرتے تھے۔ پھر وہ ان جگہوں کو دیکھنے لگے، پرانی باتیں دہرانے لگے، ہنس ہنس کے اپنے زخم کوریدنے لگے۔ جب ایک دن مرغوب نے اسے بتایا شادی پر بالکل رضامند نہیں تھا، مگر ماں نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اسے قسم دے دی تھی۔ اس کے باوجود اس نے ایک رات زیادہ تعداد میں نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ اسے فوراً بچا لیا گیا اور اس بات پر پردہ ڈالا گیا۔ جو وہ اپنی بے بسی اور بے گناہی کے قصے سناتا، اس کے دل کا بوجھ کم ہوتا جاتا۔ وہ جب ماہنور کے قریب ہوتا تو اسے ویسی ہی نظروں سے دیکھتا جیسے محبت کرنے کے زمانے میں دیکھا کرتا تھا۔ اسی لب و لہجے میں بات کرتا، اسی طرح اس کے حسن کی تعریفیں کرتا، اس کے کورے بدن میں چنگاریاں سی جاگنے لگتی، اس کی ساری محرومیاں واویلا کرنے لگتی۔ اسے اپنی زندگی کے ضائع ہونے کا دکھ ستانے لگتا، وہ اپنے آپ کو دنیا کی احمق ترین عورت سمجھنے لگتی۔ ایک دن جب وہ کسی پرانے ریستوران میں بیٹھے سہانے ماضی کی باتیں کر رہے تھے تو ماہنور سے اپنی شکستہ ذات کا چھلکتا ساغر سنبھالا نہ گیا اور اس نے اپنی محرومیوں کی ساری داستان مرغوب کو سنا دی، اور یہ بھی بتا دیا چونکہ وہ اس کے سوا کسی اور کی بیاہتا نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے جبران کے ساتھ یہ سودا منظور کر لیا ہے۔ مرغوب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ان پر آنکھیں رکھ کر کتنی دیر تک روتا رہا۔ نہ جانے کیوں مرغوب کو اپنی زندگی کا دکھ بتا کر اسے سکون ملا، اور تو سارے گھر میں وہ کسی کو اپنا شریک غم نہ کر سکتی تھی۔ جب وہ واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی تو مرغوب نے چپکے سے آ کر کہا، نور ابھی مت جاؤ، مجھے یوں لگ رہا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مانور کو یوں محسوس ہوا جیسے دھواں دھار برسات کے بعد کسی منظور چشمے کا دہانہ آپ ہی آپ کھل گیا ہے۔ عشق کے دہکتے ہوئے کوئلوں کو اس نے اب تک بھوسے تلے دبا رکھا تھا، اب تو سارا بھوسا لو دے رہا تھا اور دھواں باہر نکلنے کو خوف کے مارے وہ جلد سے سسرال آ گئی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ایک دن جبران خان اس کے کمرے میں آیا، بولا، مانور تم مجھے خود بتا دو گی یا میں ہی پوچھ لوں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، مانور نے کہا۔ وہ ہنس پڑا، مجھے ہی پوچھنا پڑے گا، تم 10 سال تک میکے نہیں گئی، میں نے اس کی وجہ نہیں پوچھی، اب جب تم اتنے عرصے بعد گئی ہو تو واپسی پر تم پہلے جیسی نہیں ہو۔ مانور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیا کچھ الٹی سیدھی حرکت ہو گئی مجھ سے؟ نہیں، میں 10 سال سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، پہلے تمہارا چہرہ سنسان اور پرسکون رہا کرتا تھا، شہر سے آنے کے بعد تمہارا چہرہ سلگ رہا ہے اور سوچ میں گم ہے۔ ہمارا تو بڑا کانٹریکٹ ہے، یہ مت بھولو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ماہنور بے اختیار ہو کر رونے لگی جیسے پہلی رات رونے لگی تھی۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر رو کر ماہنور پرسکون ہو گئی، پھر اس نے اپنی اور مرغوب کی ساری کہانی جبران خان کو سنا دی۔ تو تمہیں تمہارے صبر کا اجر تو ملنا چاہیے ماہنور، کیا زندگی کا پہیہ الٹا گھوم سکتا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اگر تم بھی اس سے محبت کرتی ہو اور اس کی دوسری بیوی بننا قبول کرتی ہو تو پہیہ الٹا گھوم جائے گا، پتہ نہیں یہ ممکن ہو سکے یا نہ۔ اگر تم اجازت دو تو میں اس سے بات کروں، آپ بات کریں؟ نہیں، یہ بات میں خود کر لوں گی۔ جب تمہاری شادی ہوئی تم 25 برس کی تھی، اب تم 35 برس کی ہو، ابھی تمہارے پاس نئی زندگی شروع کرنے کی مہلت ہے، اتنا تجربہ ہے تمہارے پاس کہ زندگی کا فیصلہ کر سکو۔ تاہم جبران خان کھڑا ہو گیا، اب میری آپا حیات نہیں جنہوں نے مجھے پالا تھا اور باقی بہنیں بھی سسرال میں سدھاری، مجھے بھی کوئی مجبوری نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ پھر معاملات تیزی سے آگے بڑھے۔ مانور نے ہر دوسرے تیسرے مہینے شہر جانا شروع کر دیا، خاندان والے اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے، وہیں اس کی مرغوب کی 2-4 خفیہ ملاقاتیں بھی ہو جاتی۔ مرغوب تو جی جان سے چاہتا تھا کہ اسے اپنا لے، لیکن شادی کو خفیہ رکھنے پر بہت زور دے رہا تھا۔
ماہ نور اسے خفیہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس کے اندر غصے کا زہر بھرا تھا۔ وہ کہتی تھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں جدائی کے راستوں پر ڈال دیا اور خود اپنی نئی رشتہ داریاں بنا لیں۔ یہ خود غرض لوگ ہیں، اب ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مگر مرغوب کا موقف یہ تھا کہ رفتہ رفتہ ظاہر کریں گے، شروع میں انہیں پتہ لگ گیا تو پھر رکھنا ڈال دیں گے۔ جبران خان کا بھی یہی خیال تھا کہ نکاح سے پہلے کسی کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ مگر جب دونوں نے باقاعدہ شادی کا فیصلہ کر لیا تو جبران خان نے قانون کے مطابق ماہ نور کو طلاق دے دی۔ اس کی نوازشوں کے شکریہ میں اسے گاؤں کا ایک گھر اور ہر وہ چیز اس کی ملکیت تھی دے دی، مگر طلاق کو خفیہ رکھا۔ جبران خان نے کہا کہ عدت کی مدت ختم ہونے تک وہ اسی حویلی میں رہے گی، اس طرح اپنے معمولات ادا کرتی رہے گی۔ وہ چند مہینوں کے لیے یورپ چلا جائے گا اور جب عدت مدت ختم ہو جائے گی تو اس کا نکاح مرغوب سے کروا کے اسے رخصت کر دے گا۔ واپسی پر ہر بات کا جواب وہ خود پیدا کرے گا۔ چنانچہ طلاق کے کاغذات مکمل ہونے کے بعد جبران یورپ چلا گیا۔ ماہ نور نے مثلاً شہر جانا کم کر دیا۔ وہ دونوں زیادہ تر فون پر باتیں کر لیتے تھے۔ نہ جانے یہ بات کیسے باہر نکلی مگر نکل گئی۔ سب سے پہلے مرغوب کی بیوی مہوش کو شک ہوا، پھر اس نے خاندان میں ایک حشر اٹھا دیا۔ مرغوب کے والدین اس کے سر ہو گئے۔ ماہ نور کی ماں گاؤں دوڑی آئی، بیٹی کو لان ملامت بھی کی اور منت سماجت بھی۔ ہر وہ حربہ استعمال کیا جو ایسی شادی کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر اس بار نہ جانے کیا ہوا، جس قدر ماہ نور کو روکا جاتا وہ اندر ہی اندر ضد میں آتی جاتی۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مرغوب سے ضرور شادی کرے گی۔ اس کے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ ماں تو یہاں تک کہہ گئی تھی کہ اگر تم نے ایسا قدم اٹھایا تو تمہاری بھتیجی کو طلاق ہو جائے گی، تمہارا بھائی مہوش کی بہن کو طلاق دے دے گا، تمہاری وجہ سے 2 گھر برباد ہو جائیں گے۔ اب تم شہر آنے کی جرت نہ کرنا، 10 سال نہیں آئی تو ہمیں کیا فرق پڑا ہے، اب گاؤں ہی میں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ماں کے جانے کے بعد ماہ نور اندر ہی اندر کھولتی رہی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ شادی ضرور کرے گی۔ اس روز دفتر کا کام ختم کرنے کے بعد ابھی وہ دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دور سے اس نے مرغوب کی کار کو آتے دیکھا۔ 2 دن پہلے اس کی فون پر بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ کس طرح گاؤں آئے گا، اسے چند ضروری باتیں کرنی اور وہ بھی اسے اپنے اٹل فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مرغوب دفتر کے اندر آ گیا۔ نور، اگر تم ٹھنڈے دل سے میری بات سنو تو میں آج ایک تجویز لے کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ آج کل میں کچھ بھی ٹھنڈے دل سے نہیں سوچتی، بہرحال تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ دیکھو نور، سارا خاندان ہم دونوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میری بیوی نے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، تمہاری بھتیجی کو اس نے تمہاری امی کے گھر بھیج دیا ہے، آج کل میں تمہارا بھائی بھی اس کی بہن کو نکال دے گا۔ کیا تم یہی کہنے آئے ہو مجھ سے؟ ایسے ارادے سے، اس ڈراوے سے تو انہوں نے ہماری شادی کے معاملے پر بھی دیے تھے۔ سنو نور، مرغوب جذباتی انداز میں بولا، میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم سے شادی ضرور کراؤں۔ ماہ نور کو ذرا سکھ کی سانس آئی تو کہنے لگی، اب بتاؤ تجویز کیا ہے؟ رکتے رکتے بولا، دفتر کی طرف سے مجھے 1 مہینے کے لیے باہر بھیجا جا رہا ہے، میں نے یہ آفر قبول کر لی ہے اور میں نے سوچا ہے کہ میں نکاح کر کے تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں اپنی محبت کو پروان چڑھائیں گے، اس دنیا سے دور زندگی کی خوشیاں حاصل کریں گے، پورا 1 مہینہ ایک دوسرے میں مگن رہیں گے، ہنی مون منائیں گے، دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ پھر تم جانتی ہو کبھی نہ مل سکنے کی حسرت میں جینے سے بہتر ہے آدمی تھوڑا عرصہ ایک ساتھ جی لے۔ کیا کہہ رہے ہو تم مرغوب؟ ماہ نور چیخی۔ ماہ نور، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، واپس آ کر میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکو، ہماری تمنا بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارا حلالہ بھی ہو جائے گا۔ غصے سے تھر تھراتی ہوئی ماہ نور کھڑی ہو گئی، اس کے نتنے پھڑپھڑانے لگے، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، مگر اس نے اپنی آواز پر قابو پا لیا اور چبا چبا کر کہنے لگی، پیش اس کے کہ میں یہ پیپر ویٹ تمہارے سر پر دے ماروں، یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفان ہو جاؤ۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور موٹر میں بیٹھ کر حویلی آ گئی، دھم سے بستر پر گر گئی۔ جب آنسوں کا سیلاب رکا تو اپنے حواس بحال کر کے ادھر ادھر دیکھا، میز پر ایک خط پڑا تھا، جلدی سے اٹھایا اور چاک کیا۔ یہ جبران کا خط تھا، لکھا تھا، عزیز دوست، میں سمجھتا تھا عظیم عورتیں صرف ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں، مگر جب سے کتھرائن سے ملا ہوں سوچ رہا ہوں عظمت، اخلاص، بلند ظرفی کسی خاص ملت یا مذہب کی میراث نہیں ہے، یہ ہر قوم کی عورت میں مل سکتی ہے۔ یوگوسلاویا کے سفر میں مجھے کتھرائن ملی تھی، اگلے سارے سفر ہم نے اکٹھے کیے۔ ایک دن اس کے اصرار پر میں نے اپنی اور تمہاری کہانی سنا دی، تمہارا انجام سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، میری شادی کی عمر تو نکل گئی ہے، مگر انعام کے طور پر میں
تمہاری ہمسفر بننا چاہتی ہوں۔ مجھے بھی صرف تم جیسے انسان کی تلاش تھی۔ پھر مجھے ایشیائی ملکوں میں رہنے کا شوق بھی ہے۔ میں پاکستان میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گی۔ پچھلے ہفتے ہم نے سادگی سے شادی کر لی ہے۔ یوں جب میں ایک میم لے کر آؤں گا تو تمہاری طلاق کا جواز آپ ہی آپ پیدا ہو جائے گا۔ قدرت کتنی مسبب الاسباب ہے۔ اب لوگ تمہیں نہیں مجھے برا بھلا کہیں گے۔ میں تمہیں شادی کی پیشگی مبارک دینے کے لیے آنے والا ہوں۔ خدا حافظ۔ تمہارا ممنون احسان، جبران خان۔